اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بحمدہ تعالی۔ آج دورہ تفسیر القرآن کا سبق نمبر 105 ہے۔ یہ جو رکوع ہے یہ نازل ہوا تھا فتح مکہ سے پہلے۔ میں نے بتایا تھا نا کہ یہ سورت مشکل ترین صورتوں میں سے ہے، اس لیے کہ کچھ آیتیں بعد والی پہلے آ گئیں۔ اب یہ آیتیں ہیں فتح مکہ سے پہلے کی۔ ویسے تو سرکار نے مکے والوں کو اپنے حملہ کی اطلاع نہیں ہونے دی، لیکن مدینہ طیبہ کے لوگوں کو وہاں کے منافقوں کو علم تھا کہ مکہ پر حملہ کیا جائے گا فتح کرنے کے لیے۔ اب منافقوں نے پراپیگنڈا شروع کر دیا۔ کمال ہے جناب، مکہ کے لوگ تو بہت اچھے ہیں، دیکھیں نا اللہ کے گھر کی تعمیر کرتے ہیں، حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں، تو ایسے لوگوں سے لڑنا کیسے جائز ہوگا؟ اب اللہ فرماتا ہے ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ، مشرکوں کو حق ہی نہیں پہنچتا کہ وہ اللہ کی مسجدوں کی تعمیر کریں، کیونکہ مسجد ہے ایک اللہ کی عبادت کے لیے، اور مشرک تو کئی معبود مانتے ہیں، تو ان کو کیا حق پہنچتا ہے کہ وہ ایک مسجد کو تعمیر کریں، اور پھر مسجد بھی وہ جو ام المساجد ہے، مساجد کی ماں ہے، کعبہ شریف ہے۔ شاہدین علی انفسہم بالکفر، اس حال میں کہ وہ اپنے برخلاف گواہی دیتے ہیں کفر کی۔ وہ دھڑلے سے کہتے ہیں ہم کافر ہیں، ہم مومن نہیں ہیں۔ تو جب کوئی اپنے کفر کی گواہی دیوے تو اس کو کیا حق پہنچتا ہے مسجد کی تعمیر کا؟ مسجد کیوں بنائی گئی؟ نماز پڑھی جائے کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ ذکر ہو کس کا؟ اللہ کا ذکر ہو، اللہ کے محبوب کا ذکر ہو۔ مساجد تو اس لیے بنائی گئی ہیں نا، کفر کے لیے مسجد نہیں بنائی گئی۔ اولئک حبطت اعمالہم، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے بت پرستی کر کے تعمیر کعبہ کا ثواب ضائع کر لیا ہے، اپنے عملوں کو ضائع کر لیا ہے۔ وَفِي النَّارِ هُمْ خَالِدُونَ، اور آگ میں، جہنم میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اچھا، اگر مسجدوں کی تعمیر مشرک نہیں کر سکتے تو کون کر سکتا ہے؟ انما یعمر مساجد اللہ، بے شک اللہ کی تعمیر، اللہ کی مسجدوں کی تعمیر کا حق اسے پہنچتا ہے من آمن باللہ، جو اللہ کو مانتا ہو، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن کو مانتا ہو، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرتا ہو، وَآتَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ دیتا ہو، وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ، اور سوائے اللہ کے کسی سے نہ ڈرتا ہو۔ اگر مسجد میں کوئی تکلیف دہ چیز پہنچتی ہو اس سے نہ ڈرتا ہو، وہ کس سے ڈرتا ہو؟ اللہ۔ بعض اوقات مساجد ہو جاتے ہیں نا
بدماش ہو جاتے ہیں نا مساجد کے خلاف، مولوی صاحبان کے خلاف، تو اس وقت ان کا فرض یہ ہے متولی کا اور امام کا، خطیب کا فرض یہ ہے کہ اللہ کے گھر کو، اللہ کی مسجدوں کو ان بدماشوں سے بچانے کے لیے اپنی پوری قوت استعمال کرے۔ مت ڈرے ان سے، ڈرے تو صرف اللہ سے ڈرے۔ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، تو ان قریب یہ لوگ جو ہیں ہدایت پانے والوں میں سے ہوں گے۔ ایک مرتبہ حضرت عباس نے کہہ دیا، ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، کوئی ہمارا درجہ کوئی تم سے کم ہے؟ ہم حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں، مسجد حرام میں ٹوٹ پھوٹ ہو جائے اس کی تعمیر کرتے ہیں، کیا ہم کم ہیں؟ تو جواب ملا اجعلتم سقایت الحاج، کیا تم نے حاجیوں کو جو پانی پلانے والے ہیں ان کو، وعمارت المسجد الحرام، اور مسجد حرام کی تعمیر کرنے والے ہیں، کیا تم نے ان کو بنا دیا ہے؟ کمن آمن باللہ، اس آدمی کی طرح جو اللہ پر ایمان لائے، والیوم الآخر، اور آخرت کے دین پر ایمان لائے، وجاہد فی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرے، لا یستوون عند اللہ، یہ آپس میں برابر نہیں ہو سکتے۔ کعبہ کی تعمیر کرنے والا، کعبہ کی خدمت کرنے والا، حاجیوں کو پانی پلانے والا اگر مشرک ہے، اور دوسری طرف وہ ہے جو اللہ کو مانتا ہے، قیامت کے دن کو مانتا ہے، اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ جہاد کرنے والے کا، اللہ کی راہ میں ایمان لانے والے کا درجہ زیادہ ہے۔ لا واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ تعالی ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا ہے۔ اچھا، اور جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، ان کا درجہ کیا ہے؟ الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، وہاجروا، اور ہجرت کی، وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا۔ جہاد ہوتا ہے دو طریقے سے، بِأَمْوَالِهِمْ، اپنے مالوں کے ذریعے، وَأَنفُسِهِمْ، اور اپنی جانوں کے ذریعے۔ اعظم درجۃ عند اللہ، یہ بہت بڑے ہیں درجہ کے اعتبار سے اللہ کی بارگاہ میں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، اور یہ لوگ کامیاب ہیں۔ یبشرہم ربہم برحمت منہ، اور بشارت دیتا ہے ان کو ان کا رب اپنی طرف سے مہربانی کی، ورضوان، اور رضامندی کی، وجنات، اور جنتوں کی، لہم فیہا، ان کے لیے جنتوں میں کیا ہے؟ نعیم، نعمتیں ہیں، مقیم، ہمیشہ رہنے والی۔ درجہ باقیوں کا بھی ہے، درجہ انصار کا بھی ہے، لیکن جن کے اندر یہ کوالٹیاں پائی جائیں گی ان کا درجہ دوسروں سے بڑا ہے، اور ان کو اللہ رحمت کی بشارت دیتا ہے، اپنی طرف سے رضامندی کی بشارت دیتا ہے، اور اپنی طرف سے باغات کی بشارت دیتا ہے جن میں ہمیشہ ہمیشہ کی نعمتیں ہوں گی۔ اب ابو بکر صدیق کو بشارتیں مل رہی ہیں کہ نہیں؟ عمر فاروق کو بشارتیں مل رہی ہیں کہ نہیں؟ عثمان غنی کو بشارتیں مل رہی ہیں کہ نہیں؟ علی مرتضیٰ کو بشارتیں؟ بھئی جب قرآن ان کے جنتی ہونے کا اعلان کرے تو اگر کوئی چوڑا نہیں مانتا تو نہ مانے، قرآن کے منکر بھی تو ہیں نا۔
صحابہ کرام کی عظمتیں بہت بالا ہیں. خالدین فیہا ابدا، یہ جنتوں میں ہمیشہ رہیں گے. ان اللہ عندہ اجر عظیم، بے شک اللہ کے پاس بہت بڑا اجر ہے. پہلے بھی کئی بار بیان کر چکا ہوں کہ یہ جو دوسرا ٹولہ ہے یہ علم قیامت کی نفی پر اس طرح کی آیتیں پڑھتا ہے. ان اللہ عندہ علم الساعہ، بے شک اللہ ہی کے پاس ہے قیامت کا علم. اور کہتا ہے دیکھو جی اللہ ہی کے پاس ہے قیامت کا علم، نبی پاک کے پاس تو نہیں ہے. تو ان کو غلطی لگتی ہے. اب یہ دیکھو ان اللہ عندہ اجر عظیم، بے شک اللہ ہی کے پاس ہے اجر عظیم. تو کیا یہاں عطا کی نفی ہے کہ اللہ کسی کو اجر عظیم نہیں دے گا؟ اور دے گا. جس طرح یہاں اجر عظیم کی عطا کی نفی نہیں، اسی طرح وہاں علم قیامت کی عطا کی نفی نہیں. اچھا، اب لوگوں کے دلوں میں یہ وسوسے ڈالے جا رہے تھے، یار وہاں تو ابا بھی ہوگا، مکے میں جا رہے ہیں وہاں تو چچا بھی ہوگا، تو کیا ہم اپنے رشتہ داروں کی گردنیں اڑائیں گے؟ تو یہ منافق جو ہیں دلوں میں شبہ ڈال رہے تھے. فرمایا یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تتخذوا آباءکم، مت بناؤ اپنے ماں باپ کو، وَإِخْوَانَكُمْ، اور اپنے بھائیوں کو، اولیاء، دوست. کب ان کو اپنا دوست نہیں بنانا؟ ان استحب الکفر علی الایمان، اگر وہ کفر کو پیارا رکھیں ایمان پر، ایمان کے مقابلہ میں اگر وہ کفر سے محبت کریں تو پھر تم نے ان سے دوستی نہیں کرنی. اب یہ ہے ریاست مدینہ قائم ہونے والی کہ بس جو اپنا ہے وہ اپنا ہے، جو بیگانہ ہے بیگانہ ہے. وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ، اور جو آدمی ان سے دوستی کرے گا تم میں سے، فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، بس وہی لوگ ظالم ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے 8 چیزوں کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا اگر ان میں سے کسی چیز سے پیار زیادہ ہے، اللہ سے پیار ان میں سے کم ہے، رسول اللہ سے پیار کم ہے، اللہ کی راہ میں جہاد سے پیار کم ہے، ان 8 چیزوں میں سے کسی ایک سے یا ان 8 سے پیار زیادہ ہے تو پھر تم سچے مومن نہیں ہو. نہیں ہو تم مومن. مومن وہی ہے جس کے دل کے اندر اللہ کا پیار سب سے زیادہ ہو، پھر رسول اللہ کا پیار ہو، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کا پیار ہو. قل فرما دیجئے ان کان آباؤکم، اور اگر تمہارے باپ، و ابناؤکم، اور تمہارے بیٹے، و اخوانکم، اور تمہارے بھائی، و ازواجکم، اور تمہاری بیویاں، و عشیرتکم، اور تمہاری برادری. یہ دیکھو کتنے ہو گئے؟ آبا 1، ابناء 2، اخوان 3، ازواج 4، عشیرہ برادری 5.
5 ہو گئے یہ جو چلتے پھرتے لوگ ہیں، اور آگے 3 وہ چیزیں ہیں جو بندے کو پیاری تو ہوتی ہیں لیکن چلنے پھرنے والی نہیں ہیں۔ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، اور وہ مال جن کو تم نے جمع کیا ہے، جن کو تم نے کمایا ہے۔ مال سے محبت ہوتی ہے لیکن مال سب خود چل کے کسی کے پاس نہیں جاتے۔ وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، اور تجارت، بزنس جس کے تمہیں گھاٹے کا خطرہ رہتا ہے، اور یار گھاٹا ہی نہ پہ جائے۔ کتنی ہو گئی کل؟ 7۔ اب آگے 8ویں، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، اور تمہارے رہنے کی وہ جگہیں جو تمہیں بڑی پسند ہیں، تمہارے مکانات۔ اب ساری دنیا میں نا ایمان کے نقطہ نظر سے تو مکہ مدینہ ہم سب کے لیے پیارا ہے، لیکن ویسے اگر ساری دنیا میں دیکھیں نا بندے کو کون سی چیز پیاری ہے تو اپنا گھر۔ ہر کسی کو اپنا گھر زیادہ پیارا ہوتا ہے، اور اپنے گھر میں بھی اپنا بیڈ روم جہاں وہ آرام کرتا ہے، سوتا ہے، تو یہ زیادہ پیاری ہوتی ہیں۔ احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا، کہ ان 8 چیزوں میں سے کسی ایک چیز کی محبت یا 8 چیزوں کی محبت کسی کے دل میں اللہ کی محبت سے زیادہ ہو، یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں کم ہو، اور ان 8 چیزوں میں سے کسی ایک کی محبت بھی نبی کریم علیہ السلام کی محبت سے زیادہ ہو۔ اچھا، اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا بدیہی نتیجہ یہ ہے کہ پھر بندے کو اللہ کی راہ میں جہاد سے بھی پیار ہوگا، اور اسی بدیہی نتیجے کی طرف اشارہ ہے کہ اگر تمہیں اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے ان 8 میں سے کوئی چیز بھی زیادہ پیاری ہو گئی، فتربصوا، پھر انتظار کرو، حتی یأتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا حکم لے کے آئے، اپنا عذاب لے کے آئے، پھر تم مستحق عذاب بن جاؤ گے۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ تعالیٰ فاسق قوم جو ہیں ان کو ہدایت کا رستہ نہیں دکھاتا۔ یہ آپ پیچھے پڑھ چکے ہو، والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے جو ہیں وہ سب سے زیادہ پیار اللہ سے کرتے ہیں۔ باقیوں کے پیار کی نفی نہیں ہے، لیکن سب سے زیادہ پیار کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ اللہ کے ساتھ۔ اب اس کے بعد سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے۔ سرکار نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، جب تک کہ میں مصطفیٰ اس کے ماں باپ سے، اس کے بہن بھائیوں سے اور دنیا کے ہر آدمی سے میں زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں،
اتنی دیر تک وہ بندہ مومن نہیں ہے۔ تبھی محبت ہوتی ہے بندے کے ساتھ، بیٹے کے ساتھ تبھی محبت ہے، باپ کے ساتھ تبھی محبت ہے، پوتوں نواسوں کے ساتھ تبھی محبت ہے۔ لیکن سچا مومن کون ہے؟ جو ان سب محبتوں کو بالائے طاق رکھ کر سب سے زیادہ سرکار سے محبت کرے۔ وہ کل جمعہ میں بھی میں نے بیان کیا تھا، ابو سفیان کی سگی بیٹی حضرت ام حبیبہ، یہ نبی کریم علیہ السلام کا حرم محترم تھی، ہماری اماں جان تھی۔ ابو سفیان آیا نا گھر تو بستر بچھا ہوا تھا، لگا بیٹھنے تو کہا ابا ذرا ٹھہر جا، وہ ٹھہر گیا۔ سیدہ طیبہ طاہرہ ام حبیبہ نے بستر لپیٹا، کہا ہون بہ جا۔ وہ حیران ہوا، کہنے لگا یہ بستر میرے لائق نہیں یا میں بستر کے لائق نہیں؟ تو پتہ بیٹی نے کیا جواب دیا؟ ابا تو مشرک ہے اور یہ اللہ کے حبیب علیہ السلام کا بستر ہے، تو اس پر نہیں بیٹھ سکتا۔ اب یہ ہے ایمان کہ باپ ایک طرف ہے، سرکار کی محبت ایک طرف ہے، تو مومن پر غلبہ کس کا ہوتا ہے؟ سرکار کی محبت کا۔ حضرت عمر جب نئے نئے مسلمان ہوئے تو سرکار نے ایک دن پوچھا، عمر کتنی محبت ہے تمہیں ہم سے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے والد سے بڑھ کر آپ سے محبت ہے، اپنی ماں سے بڑھ کر آپ سے محبت ہے، اولاد سے بڑھ کر آپ سے محبت ہے۔ لیکن آقا ایک چیز ہے جس سے محبت آپ سے زیادہ ہے۔ فرمایا وہ کون سی چیز ہے؟ آقا میری جان، مجھے اپنی جان آپ سے زیادہ پیاری ہے۔ تو سرکار نے فرمایا نہیں عمر ابھی بات نہیں بنی۔ ساتھ ہی سینے پر دست اقدس رکھا، بس ہاتھ رکھنے کی دیر تھی، حضرت عمر بولے اللہ کی قسم ہے اب میرے دل کے اندر اپنی جان سے بھی زیادہ آپ کا پیار ہے۔ کیا مطلب جان سے زیادہ پیار کا؟ کہ اگر آپ پر جان بھی قربان کرنی پڑے تو میں کر دوں گا، پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ فرمایا الآنا تما ایمانو، عمر گل ہون بنی ہوں، ایمان اب مکمل ہوا ہے۔ تو یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے جہاں ہو جہاں بھی رہو، کہ اللہ سے پیار، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے پیار، یہ ہر چیز سے زیادہ ہونا چاہیے۔ دیکھو مرنا ہم نے بار بار نہیں ہے، مرنا ایک ہی بار ہے بس۔ اور اگر دین کے لیے لڑتا ہوا بندہ مر جائے تو اس سے بہتر موت کون سی ہے؟ اس لیے سرکار کی عزت کی خاطر، دین کے بقا کی خاطر، دین کو نافذ کرنے کی خاطر اگر جنگ بھی کرنی پڑے تو اس کی پرواہ نہیں ہونی چاہیے۔ آگے اللہ تعالی متعدد مقامات پر اپنی امداد کا ذکر کر رہا ہے، اور فکر نہ کرو میں نے تمہاری بڑے بڑے مواقع پر مدد کی ہے۔ لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرہ، بے شک مدد کی ہے تمہاری اللہ نے بہت سارے مقامات پر۔ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ، اور حنین کے دن بھی۔
مکہ مکرمہ فتح ہو گیا، مکہ مکرمہ سے طائف کی طرف 3 میل دور قبیلہ بنو حوازن اور بنو ثقیف رہتے تھے، اور یہ دونوں بڑے ماہر تیر انداز تھے، تیر چلاتے تھے، ٹھک نشانے پر لگتا تھا۔ ان کے لیے جہاد کے لیے سرکار نکلے۔ 10,000 صحابہ کرام تو تھے نا فتح مکہ کے وقت، اور 2,000 ادھر ادھر سے اور آن کے مل گئے، اور مشرک تھے صرف 4,000 حنین کے۔ کسی کے منہ سے نکل گیا، اور یہ 4,000 ہیں، ہم 12,000 ہیں۔ ہم نے تو کئی بار بڑے بڑے لشکروں کو شکست دی ہے، یہ کیا چیز ہے؟ یہ بڑا بول تھا، بڑا بول اللہ کو پسند نہیں ہے۔ جہاں بھی پہنچ جاؤ ہر جگہ تم اللہ کی رحمت کے محتاج ہو، اللہ سے مدد مانگا کرو، اللہ سے عاجزی کرو۔ اچھا، اب جب لڑائی شروع ہوئی تھوڑے ہی وقت کے اندر مسلمانوں نے شکست دے دی ان کو، اور یہ بھاگے پہاڑوں کی گھاٹیوں میں بھاگے۔ وہاں انہوں نے پہلے ہی پلان بنایا ہوا تھا کہ ہم لوگ تیر ماریں گے اور مار مار کے تیر ان کا کچومر نکال دیں گے۔ جب یہ لوگ اپنی گھاٹیوں میں پہنچ گئے، اب انہوں نے تاک تاک کر تیروں کی بارش کر دی۔ وہ 12,000 مسلمان کا پتہ ہی نہیں چلا کدھر تتر بتر ہو گئے۔ صرف چند 100 لوگ، کسی نے 300-400 لکھا ہے، کسی نے 1200-1300 لکھا ہے، بس اتنے لوگ مسلمان باقی رہ گئے، باقی سب بھاگ گئے۔ اور اس دن نبی کریم علیہ السلام کی شجاعت اور بہادری ظاہر ہوئی۔ آپ خچر سے نیچے اترے اور زور زور سے آپ رجزیہ کلام فرما رہے تھے، انا ابن عبد المطلب لا کذب، اور میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں، اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے۔ انا النبی لا کذب، میں اللہ کا نبی ہوں، اس میں جھوٹ کوئی نہیں ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق بھی ساتھ تھے، حضرت عمر فاروق بھی ساتھ تھے، حضرت عباس بھی ساتھ تھے۔ اب سرکار نے آواز دی، الیہ عباد اللہ، او اللہ کے بندوں میں ادھر ہوں، جلدی آ جاؤ۔ بس سرکار کی آواز پڑتی گئی کانوں میں، وہ لشکر پھر بھاگ کر سرکار کی طرف آ گیا۔ اللہ نے ثابت قدم کر دیا نا، تو پھر انہوں نے وہ مار ماری بنو حنین کو غزوہ حنین کے اندر کہ ان کو شکست فاش ہوئی۔ اب اللہ اس کا ذکر کر رہا ہے، وَيَوْمَ حُنَيْنٍ، اور حنین کے دن بھی اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد فرمائی۔ اِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ، جب تم کو اکڑ میں ڈال دیا تمہاری کثرت نے، گھمنڈ میں ڈال دیا تمہاری کثرت نے، فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا، تو تمہاری کثرت نے تمہیں کچھ فائدہ نہیں دیا۔ وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ، اور تم پر زمین تنگ ہو گئی، بِمَا رَحُبَتْ، باوجود بہت وسیع ہونے کے۔ زمین کتنی وسیع ہے لیکن تمہیں رستہ نہیں ملتا تھا، زمین تنگ ہو گئی۔ ثُمَّ وَلَّيْتُم مُدْبِرِينَ، پھر تم پیٹھ کے بل
بھاگ گئے، پھر گئے تم۔ ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ، پھر اللہ نے نازل فرمائی اپنی تسلی اپنے رسول پر، وعلی المؤمنین اور مؤمنین پر، وانزل جنودا لم تروہا، اور اللہ نے ایسا لشکر اتارا جو تم کو نظر نہیں آ رہا تھا، وعذب الذین کفروا، اور اللہ نے عذاب دیا کافروں کو، وذالک جزاء الکافرین، اور یہ جزا ہے کافروں کی۔ ٹھیک ہے، کچھ لوگوں سے غلطی ہوئی، وہ بھاگے وہاں سے، پیٹ پھیر کے بھاگ گئے، لیکن جب اللہ تعالیٰ معاف کر دینے والا ہے تو اب اگر کوئی تان کرے گا او جی صحابہ بھاگ گئے تھے بھاگ گئے تھے بھاگ گئے تھے، تو تان صحابہ پر نہیں ہوگا، تمہارے ایمان کی کمزوری پر ہوگا، تمہیں اللہ پر اعتبار نہیں۔ جب اللہ کہتا ہے میں نے معاف کر دیا، تو تم کون سے مامے لگے ہوئے ہو جو کہتے ہو کہ ہم صحابہ کو معاف نہیں کریں گے؟ ثم یتوب اللہ من بعد ذالک، پھر اللہ نے رحمت کے ساتھ توجہ فرمائی اس کے بعد، علی من یشاء، جس پر اللہ چاہتا تھا، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالی بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ اب یہ جو حج تھا 9 ہجری والا، اس حج میں مسلمان بھی شریک تھے اور مشرک بھی شریک تھے، دونوں شریک تھے۔ اب اعلان ہو رہا ہے، کیونکہ اب ان کا استیصال ہونا ہے نا مشرکوں کا، انہوں نے رسول اللہ کی گستاخی کی تھی۔ فرمایا یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انما المشرکون نجس، بے شک مشرک پلیت ہیں، فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا، پس یہ نہ قریب پھٹکیں مسجد حرام کے اس سال کے بعد، پیچھے جو ہو گیا سو گیا، اب یہ مسجد حرام کے قریب نہ آئیں۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہو سکتا تھا، حاجیوں کے آنے سے تو کاروبار چلتا ہے، حاجیوں کے آنے سے تو پیسے ملتے ہیں، پیسے نہیں ملیں گے تو کیا ہوگا؟ فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ عَائِلَةً، اگر تم ڈرتے ہو محتاجی سے تو فکر نہ کرو، فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ، تو ان قریب اللہ تعالیٰ تم کو غنی کر دے گا اپنے فضل سے اگر اس نے چاہا۔ تو بس چند سال ہی گزرے، روم کا مال اتنا آیا کہ مسلمانوں سے سنبھالا نہیں جاتا تھا، ایران کا مال اتنا آیا کہ سنبھالا نہیں جاتا تھا۔ ان اللہ علیم حکیم، بے شک اللہ تعالی علم والا ہے، حکمت والا ہے۔ قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، لڑو ان لوگوں سے جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور نہ ہی قیامت کے دن پر ایمان لاتے ہیں، ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ، اور لڑو ان خبیثوں سے جو اللہ کے حرام کیے ہوئے کو حرام نہیں قرار دیتے اور اس کے رسول نے جس چیز کو حرام قرار دیا ہے اس کو حرام نہیں قرار دیتے، تو لڑو ان لوگوں سے۔ پتہ چلا کہ نبی کریم علیہ السلام کو اللہ نے اتھارٹی دی ہوئی ہے، جس چیز کو چاہیں حرام کر دیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حرام کرنا
یہ اللہ ہی کا حرام کرنا ہے۔ پتہ نہیں کہاں سے یہ دین لے کے آ گئے، کتابیں لکھی ہیں لوگوں نے کہ نبی پاک کے پاس حلال اور حرام کی کوئی اتھارٹی نہیں ہے۔ تو قرآن یہاں کیا کہہ رہا ہے؟ جو رسول کے حرام کردہ کو حرام نہ مانے اس سے لڑو۔ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ، اور جو لوگ سچے دین کو اختیار نہیں کرتے ان سے بھی لڑو۔ یہ کون لوگ ہیں جن کے بارے ہم بات کر رہے ہیں؟ ان سے لڑو۔ من الذین اوتوا الکتاب، اہل کتاب میں سے۔ اہل کتاب میں سے جب تورات آئی تھی اس وقت سچا مذہب کون سا تھا؟ تورات والا۔ جب انجیل آ گئی سچا مذہب کون سا تھا؟ انجیل والا۔ اور جب قرآن آ گیا تو اب سچا مذہب کون سا ہے؟ وہ اہل کتاب، یہ قرآن والا۔ تو جو لوگ سچے دین کو قبول نہیں کرتے ان لوگوں میں سے جن کو کتاب دی گئی، حتیٰ یعطوا الجزیۃ عن ید، یہاں تک کہ وہ دیویں جزیہ اپنے ہاتھ سے۔ اگر وہ اپنے ہاتھ سے جزیہ دے دیں، وَهُمْ صَاغِرُونَ، اور تمہارے ساتھ ذلیل ہو کر رہنا قبول کر لیں تو پھر ان سے نہ لڑو، وگرنہ ان سب سے لڑو۔ تو جزیہ دینے والا جو ہے مسلمانوں کی پناہ میں ہوتا ہے۔ وہ جزیہ دیتے ہیں، مسلمان ان کی جان کا تحفظ کرتے ہیں، ان کے مال کا تحفظ کرتے ہیں، ان کی عزت کا تحفظ کرتے ہیں۔ اور یہ جو اہل کتاب ہیں ان کے بھی قصور بڑے ہیں۔ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہودیوں نے کہا کہ حضرت عزیر تو اللہ کے بیٹے ہیں۔ اچھا، یہ سب یہودیوں نے نہیں کہا تھا، یہودیوں کے ایک چھوٹے سے ٹولے نے کہا تھا۔ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، اور نصارہ نے کہا تھا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ اچھا، یہ جو اللہ کا بیٹا وہ کہتے تھے، بہت چند لوگ تھے جو سگا بیٹا کہتے تھے، وگرنہ وہ کہتے تھے نحن ابناء اللہ و احباؤہ، وہ بیٹے کو محبوب کے معنی میں لیتے تھے، ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ کے پیارے ہیں، تو وہ اپنے آپ کو نا اللہ کا پیارا کہتے تھے۔ ذالک قولہم بافواہہم، بھائی یہ تو ان کے منہ کی بات ہے نا، کہاں اللہ تعالیٰ، کہاں جناب عزیر اور جناب عیسیٰ، بھلا باپ بیٹا ہو سکتے ہیں؟ یہ تو اللہ کی تو شان ہے، لم یلد ولم یولد۔ یضاہئون قول الذین کفروا من قبل، ان کی بات مشابہ ہو گئی کافروں کے قول کے ساتھ اس سے پہلے۔ اس سے کافر بھی پہلے یہی کہہ چکے ہیں کہ ہم اللہ کے پیارے ہیں۔ قاتلہم اللہ، اللہ انہیں مارے۔ انا یؤفکون، کہاں یہ اوندے پھر رہے ہیں، الٹے پھر رہے ہیں۔ ان یہودیوں نے ایک کام اور کیا، اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، انہوں نے بنایا اپنے مولویوں کو اور اپنے پیروں کو رب اللہ کے علاوہ۔ انہوں نے اپنے مولویوں اور اپنے پیروں کو اللہ کے علاوہ رب بنا لیا، والمسیح ابن مریم، اور مسیح ابن مریم کو بھی رب بنا لیا۔ ایک صحابی ہیں حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ، انہوں نے پوچھا ہم نے تو رب نہیں بنایا تھا اپنے مولویوں پیروں کو۔ فرمایا یہ بتاؤ
جس چیز کو وہ حلال حرام کہتے تھے تم بھی ان کے پیچھے چلتے تھے کہ نہیں؟ آقا ہاں ہم تو کرتے تھے۔ فرمایا بس اپنے مولویوں کو محلل اور محرم ماننا یہی ان کو رب ماننے کے مترادف ہے۔ یہ مولوی صاحبان دین کے اندر بھی جو آدمی اپنے مولوی کو محلل محرم سمجھتا ہے وہ گویا اپنے مولوی کو رب سمجھتا ہے، اپنے پیر کو رب سمجھتا ہے۔ یہ مولوی اور پیر رب کہاں سے آ گئے؟ یہ اللہ کے دین کے بتانے والے ہیں، ان کی بات خدائی بات نہیں، ہاں خدا کی بیان فرمودہ بات کو آگے سنانا یہ ان کی ڈیوٹی ہے۔ ہم بھی الحمدللہ نہ ابو بکر صدیق کو، نہ امام اعظم ابو حنیفہ کو، نہ ہی سرکار غوث اعظم کو، نہ ہی مجدد الف ثانی کو، نہ ہی اعلیٰ حضرت بریلوی کو، ہم کسی مولوی کسی پیر کو رب نہیں مانتے کہ ان کے پاس خدائی اتھارٹی تھی، نہیں، ان کا کام صرف یہ تھا کہ یہ اللہ کے سچے دین کو اپنی سمجھ کے مطابق آگے بیان کر دیتے تھے۔ اللہ آپ کو بھی عروج دے، آپ کو بھی ترقی دے، ایسا مقام آئے کہ لوگ آپ سے دھڑا دھڑ مسئلے پوچھنے آئے تو اس وقت بھی آپ نے میں نہیں کرنی کہ میں یہ کہہ دیتا ہوں مسئلہ انجی ہے، نہیں، میں بھی ہوں آپ بھی ہو، جتنے بھی ہیں ہم سب اللہ اور اس کے پیارے رسول علیہ السلام کے دین کے تابع ہیں۔ اچھا انہوں نے رب بنایا کس کس کو؟ مولویوں کو، پیروں کو، مسیح ابن مریم کو۔ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَٰهًا وَاحِدًا، نہیں حکم دیا گیا تھا ان کو مگر اس بات کا کہ وہ صرف ایک معبود کی عبادت کریں۔ معبود دو نہیں ہیں، تین نہیں ہیں، چار نہیں ہیں، صرف ایک معبود ہے، لا الہ الا ہو، اللہ کے علاوہ کوئی لائق عبادت نہیں۔ سبحانہ عما یشرکون، یہ جو شرک کرتے ہیں نا اللہ ان کے اس شرک سے پاک ہے، وہ بے عیب ہے، وہ پاک ہے، وہ اس کا کوئی شریک نہیں۔ یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو بجھا دیں اپنے منہ کے ذریعے۔ وہ موم بتی جل رہی ہو تو کرو نا، پھونک مارو تو بجھ گئی نا۔ تو یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کا نور بھی ایسے ہی ہے، ہم پھونک ماریں گے تو اللہ کا نور بجھ جائے گا، باتیں کریں گے اللہ کا نور بجھ جائے گا۔ اور نہیں، یریدون، یہ چاہتے ہیں، ان یطفئوا، کہ بجھا دیں اللہ کے نور کو، بافواہہم، اپنے منہوں سے، وَيَأْبَى اللَّهُ، اور اللہ نہیں مان رہا اللہ، وہ ایک ہی بات کہتا ہے، الا، مگر، ان یتم نورہ، کہ وہ اپنے نور کو مکمل کر کے چھوڑے گا۔ ادھر سے بھی توحید کی آواز آئے گی، ادھر سے بھی توحید کی آواز آئے گی، ادھر سے بھی توحید کی آواز آئے گی۔ ایک وقت آئے گا دنیا کے چپے چپے سے اللہ کی توحید کی آواز آئے گی اور میرے مدنی کریم علیہ السلام کی رسالت کی آواز آئے گی۔ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، اگرچہ کافر جتنا مرضی ٹیل لگا لیں، کافر جتنا مرضی برا مان لیں، نہیں، دین غالب آ کے رہے گا۔ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ، یہ آیت 3-4 جگہ قرآن پاک میں آئی ہے۔ اللہ وہ ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت دے کر بھیجا ہے، ہدایت دے کر بھیجا ہے۔ اچھا بعض وہابی کہتے ہیں نبی ہدایت نہیں دے سکتے، وہ اللہ نے تو ہدایت دے کر بھیجا ہے۔ والذی،
ارسل رسولہ بالہدا، وہ ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت دے کر بھیجا ہے۔ اور یہ پہلے میں اہدنا الصراط المستقیم میں بیان کر چکا ہوں۔ ہدایت کے کئی معنی ہیں، اور دو بڑے معنی کیا ہیں؟ ایک ہے اراءۃ الطریق، رستہ دکھانا، اور دوسرا ہے ایصال الی المطلوب، منزل مقصود تک پہنچانا۔ نبی کریم علیہ السلام پہلا کام کرتے ہیں، رستہ دکھاتے ہیں۔ اللہ نے کہا محبوب دکھا ان کو رستہ، ہدایت دے کر بھیجا۔ تو جو اللہ نے ہدایت دی ہے، سرکار اس ہدایت کو آگے تقسیم فرماتے ہیں، رستہ دے کر بھیجا ہے، ودین الحق، اور سچا دین دے کر بھیجا ہے۔ کیوں بھیجا ہے؟ وقت لگے گا، وقت گزرے گا، شاید ہم نہیں دیکھ پائیں گے، ہماری نسلیں بھی نہیں دیکھ پائیں گی، لیکن ایک وقت ضرور آئے گا، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، کہ غالب کر دے گا اللہ تعالیٰ اس دین کو ہر دین پر، یہودیت پر، عیسائیت پر، بدھ مت پر، سکھ ازم پر، ہر دین پر دین اسلام غالب ہوگا۔ ہر طرف سے آواز آئے گی، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ولو کرہ المشرکون، اگرچہ مشرک کتنا ہی برا چاہیں، یہ دین غالب ہو کے رہے گا، غالب ہو کے رہے گا۔ وقت کون سا ہوگا جب یہ دین غالب آئے گا؟ جب سب نبیوں کے نمائندہ بن کر حضرت عیسیٰ تشریف لائیں گے۔ وہ وعدہ تھا نا، لَتَنْصُرُنَّهُ، جب ہمارا محبوب آئے نا تم نے مدد کرنی ہے، وہ بیان کرتے ہیں وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ۔ تو اس وقت جناب عیسیٰ تمام نبیوں کے نمائندہ بن کر دین نبی کریم علیہ السلام کی مدد کے لیے تشریف لائیں گے۔ پھر اس وقت ایک بندہ بھی کافر نہیں ہوگا، یا مارے جائیں گے، باقی سارے کے سارے کلمہ طیبہ پڑھ کر ایمان قبول کر لیں گے۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان کثیرا من الاحبار والرہبان، بے شک بہت سے مولوی، بہت سے پیر، بہت سے جوگی، بہت سے دانے دونے پا کے پھرنے والے، لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، یہ کھاتے ہیں لوگوں کا مال حرام طریقے سے۔ اکثر مولوی صاحبان، اکثر پیر صاحبان یہ لوگوں کا مال حرام طریقے سے کھاتے ہیں۔ جب کوئی مولوی مرتا ہے، اربوں روپے کی پراپرٹی نکلتی ہے بعد میں، وہ کہاں سے آتی ہے پراپرٹی؟ یہ مالک کا فرمان ہے، غلط نہیں ہو سکتا۔ اگر تم بھی حرام کھاؤ گے، یاد کرنا، حرام کھاؤ گے تو اسی کیٹیگری میں آؤ گے۔ اگر بچنا ہے تو خیال رکھنا، حرام مال سے بچنا، حرام مال سے۔ یہ اکثر سننے میں آتا رہتا ہے، فلاں طالب علم نے روٹی رکھی تھی تو دوجا کھا گیا، اس کی اجازت کے بغیر لقمہ لینا یہ بھی حرام ہے، حرام ہے۔ اگلے کی اجازت کے بغیر اس کا مال استعمال کرنا جائز نہیں۔ یہ صوفیاء بھی دو ہی چیزیں بتاتے ہیں، اکل حلال اور صدق مقال۔ حلال کھاؤ، سچ بولو، اور ایک تیسری چیز ہے شرمگاہ کی حفاظت کرو۔ جب تم تین کام کر لو گے تو اللہ تعالی حرام خوروں کی لسٹ میں سے تمہیں نکال دے گا۔ حلال خور کو اللہ بہت عزت دیتا ہے، بہت عزت دیتا ہے۔ اور یہ جو مولوی مسجدوں کا تیل بیچ جاتے ہیں،
آیا مسجد کو چندہ اپنی جیب میں ڈال جاتے ہیں، تو یہ سن لیں، ایک ہوتا ہے کسی کا انفرادی مال ہڑپ کرنا، اور جب یہ چندہ اکٹھا ہوتا ہے نا، تو چندہ اکٹھا ہونے کے بعد جو مال ہوتا ہے وہ پتہ نہیں کس کس کا جمع ہوتا ہے، اس کا حساب دینا بچوں بڑا مشکل بن جائے گا۔ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور رکتے ہیں اللہ کی راہ سے۔ کل بھی بتایا تھا میں نے، صدہ یا سدو کے دو معنی ہوتے ہیں، ایک رکنا اور دوسرا روکنا۔ یہ روکتے ہیں اللہ کی راہ سے۔ اچھا، پھر والذین یکنزون الذہب والفضة، اور وہ لوگ خواہ مولوی ہوں یا دوسرے جو خزانہ جمع کرتے ہیں سونے کا اور چاندی کا، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، فبشرہم بعذاب علیم، ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری دو۔ جو پیسہ جمع کرتا ہے پھر آگے خرچ نہیں کرتا، اور یہ بات یاد رکھے کہ جو آدمی زکوٰۃ ادا کرتا ہے وہ کنز جمع کرنے والا نہیں ہے، تو کم از کم زکوٰۃ تو ادا کرنی چاہیے نا۔ ویسے بھی تجربے والی بات ہے، اللہ کی راہ میں دیتے رہو، کم نہیں ہوتا۔ یوم یحما علیہا فی نار جہنم، قیامت کا دن آئے گا، قیامت کے دن یہ سونا اور چاندی گرم کیا جائے گا، تپایا جائے گا۔ کون سی آگ میں؟ یہ سوئی گیس کے اندر نہیں، فی نار جہنم، جہنم کی آگ میں۔ یہ سونے چاندی کے سکے، ان کو گرم کیا جائے گا جہنم کی آگ میں۔ فَتُقْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ، پھر داغا جائے گا ان کے ساتھ ان کے ماتھوں کو، وَجُنُوبُهُمْ، اور ان کے پہلوؤں کو، کروٹوں کو، وَظُهُورُهُمْ، اور ان کی پشتوں کو۔ یہاں داغ لگے گا، یہاں داغ لگے گا، پیچھے داغ لگے گا، اور جہنم کی آگ میں گرم کیا ہوا سونا اور چاندی یہ کتنی سزا دے گا۔ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ، اور یہ ہے وہ جو تم نے اپنے آپ کے لیے خزانہ جمع کیا تھا۔ کہاں گیا تم نے جو خزانہ جمع کیا تھا؟ مشاہدہ میں نہیں آتا؟ بندے نے کھربوں روپیہ جمع کیا ہوتا ہے، اچانک جان نکل گئی، کہاں گیا وہ پیسہ؟ کہاں گیا وہ؟ کسی کام نہیں آتا۔ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ، تو چکھو جو تم جمع کرتے تھے نا، جس کا خزانہ تم بناتے ہوئے، چکھو، پھر اس کا سواد لو، اور اپنے ہوتے ہوئے خرچ کر لیا کرو۔ اگر اپنے ہوتے ہوئے خرچ نہیں کرو گے، تمہارے پاس مال جمع ہوگا، تمہارے فائدے میں نہیں آئے گا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، بندے کے فائدے میں کتنا مال ہے؟ جو اس نے خود کما لیا، کھا لیا، پہن لیا، یا اپنے لیے آگے بھیج دیا۔ باقی کا مال اس کا تو نہیں ہے، وہ تو وارثوں کا ہے۔ وہ تو وارث بعد میں پتہ نہیں تیرا نام بھی لیویں کہ نہ لیویں، تیرے لیے فاتحہ بھی پڑھیں کہ نہ پڑھیں۔ اس لیے اپنے ہوتے ہوئے اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔